کسی نے جا کے سیٹل ہونا ہے تو یہاں پہ بہت اپرچونٹیز ہے. سب سے پہلے میں بتا دوں کہ نارتھ سائپرس کا ویزا ہے, اس کے کچھ ڈاکومنٹس جو ریکوائرڈ ہے. اس ویزا کے لیے یہ ٹیسٹ مسٹ ہے. ابھی اس کے لیے ویزا ترکی کا مسٹ کر دیا, ٹرانزٹ ویزا. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو یہ ویزا ایزیلی مل جاتا ہے. آپ سے امیگریشن والے پوچھیں گے تو آپ کو پتا ہو کہ میں نے وہاں جا کے کہاں پہ جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. اسکائی لینڈ ورلڈ ویزا سیریز میں جو آج کی میری ویڈیو ہے یہ ہے نارتھ سائپرس ویزا کے بارے میں. 2024 میں نارتھ سائپرس ویزا کے نیو ریگولیشن, ڈاکومنٹیشن کیا چینجز ہے, وہ سارا کچھ اس ویڈیو کے تھرو آپ کو میں بتاؤں گا. نارتھ سائپرس ویزا کے حوالے سے پہلے بھی میری ویڈیو ہے, لیکن ابھی اس میں کچھ چینجز ہے, کچھ اپڈیٹس ہے, کچھ فردر ریکوائرمنٹس ہے, تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو میرے ویورز ہیں اس ویڈیو کے, ان کو میری درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اس چینل کے تھرو آپ کو بہت کام کی وہ چیزیں ملتی رہے گی, اور آپ کو ویزاز کے بارے میں خصوصی طور پر اس چینل کے تھرو آپ کو کافی گائیڈ لائن ملے گی. ٹھیک ہے جی. تو جو نارتھ سائپرس ہے اس کے بارے میں پہلے میں بتا دوں کہ نارتھ سائپرس جو سائپرس ہے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک ساؤتھ سائپرس ہے, ایک نارتھ سائپرس ہے. جو نارتھ سائپرس ہے اس کا نام ترکی سائپرس بھی, یہ ترکی کے اندر آتا ہے, ترکی جورسڈکشن کے اندر, لیکن اس کا ویزا الگ سے لینا پڑتا ہے. جو دوسرا سائپرس ہے ساؤتھ سائپرس, وہ گریس کے جورسڈکشن میں ہے, اس کا بھی ویزا الگ سے لینا پڑتا ہے. اس کا ویزا تھوڑا سا مشکل ہے, وہ اسلام آباد سے تو نہیں ہو رہا ہے, وہ کراچی سے ہو رہا ہے کونسلیٹ سے, اور کافی ٹائم اس پہ لگ رہا ہے. لیکن یہ جو ویڈیو ہے میری یہ ترکی سائپرس کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. نارتھ سائپرس جس میں کافی اپرچونٹیز ہے, جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ سیٹل بھی ہو جاتے ہیں, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح اس کنٹری کا ویزا لے لے. لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس بینک سٹیٹمنٹ, بزنس بھی ہوتا ہے, لیکن ان کو پھر بھی پتہ نہیں ہوتا کہ پراپر اس ویزے کو کیسے لیا جائے. کچھ لوگ لے بھی لیتے ہیں, ان کو ڈیپورٹ کر دیتے ہیں پھر. کیونکہ انہوں نے ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی. اس لیے یہ آج کی ویڈیو میری بہت امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو سائپرس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اس جو نارتھ سائپرس کا ویزا ہے اس کے کچھ میں چیزیں بتا دیتا ہوں. ڈاکومنٹس جو ریکوائرڈ ہے اس میں جو مین چیز ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اور سورس آف انکم, یہ آپ کی مسٹ ہے. آپ کا بینک سٹیٹمنٹ ہو 6-7 لاکھ روپے, اس میں بیلنس ہو, آپ کا سورس آف انکم ہو, آپ کی انکم ہو, کوئی جاب ہو, گورنمنٹ جاب ہو, پرائیویٹ ہو, بے شک آپ کی کوئی بزنس ہو. ٹھیک ہے. تاکہ آپ ایمبیسیڈر کو بتا سکیں کہ میں یہ بزنس کر رہا ہوں, میری یہ فیملی ہے, اور میں نے جانا ہے ایز اے ٹورسٹ اور واپس آنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ بے روزگار ہیں, آپ کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, اور آپ ویزا اپلائی کرتے ہو, تو آپ پھر گلہ نہیں کر سکتے کہ مجھے ویزا نہیں ملا. کیونکہ ان کو آٹومیٹکلی آپ نے بتا دیا کہ میرے پاس جاب نہیں ہے, انکم نہیں ہے, تو وہ سمجھ گیا کہ یہ جا رہا ہے باہر کام کرنے کی نیت سے. لہٰذا یہ مسٹ ہے یہ چیزیں. ٹھیک ہو گیا. تو بینک سٹیٹمنٹ, جاب, آپ کی ایف آر سی ہو, آپ کے پاسپورٹس ہو, پولیس کریکٹر اور ایف آر سی مسٹ ہے اس ویزا کے لیے. اور یہ دونوں ڈاکومنٹس آپ نے فارن آفس سے بھی اٹیسٹ کروانا, یہ بھی لازمی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے اٹیسٹ کروانا ہے. باقی تصویریں ہو گئی ہے, اور کچھ ہیلتھ انشورنس ہو گیا, اس طرح ٹریول جو آپ کی فلائٹ آئٹنری ہے وہ ہے, ٹکٹ بکنگ, ہوٹل بکنگ, یہ ساری چیزیں آپ نے ہمیں کروانے ہیں, ٹریول ایجنٹ سے کروائیں تاکہ پراپر طریقے سے. کیونکہ کچھ لوگ خود سے کر دیتے ہیں یہ فلائٹ بکنگ, یا خود سے ہوٹل بکنگ کر لیتے ہیں, تو اکثر ان کی فائل واپس آ جاتی ہے. کافی ایسے لوگ ہیں جن کی فائلیں واپس ہوئی ہیں, تو وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہوٹل ان کو پتہ نہیں ہوتا کون سے ہوٹل کر دیں. کیونکہ جو سائپرس ہے اس میں کچھ ایسی سٹیز ہیں جو کہ نارتھ سائپرس اور ساؤتھ سائپرس دونوں میں وہ اویلیبل ہے. تو کچھ لوگوں نارتھ سائپرس جاتے ہیں اور ساؤتھ سائپرس کی کسی سٹی کے وہ بکنگ ڈال لیتے ہیں, تو اس وجہ سے بہت زیادہ وہ غور سے دیکھتے ہیں, وہ فائلیں واپس آ جاتی ہے. لہٰذا آپ نے خود, اگر آپ ایکسپرٹ ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ لازمی کسی پروفیشنل جو ڈاکومنٹس تیار کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے, جس طرح ہم کرتے ہیں, ہمارا کام یہی ہے. تو جو مسٹیکس ہوئی ہے پہلے اس سے سیکھ لیا گیا ہے, تو ابھی آگے وہی مسٹیکس فائلوں میں نہیں ہوتی. لہٰذا آپ لازمی کسی پروفیشنل سے فائل تیار کروائیں. تو یہ تو ڈاکومنٹس کے حوالے سے ہو گیا نارتھ سائپرس ویزا کے حوالے سے.
کن لوگوں کو یہ ویزا ایزیلی مل جاتا ہے؟ جن کے پاس ترکی کا ویزا ہے، بے شک ویلڈ ہے، یوز ہوا ہے، نہیں ہوا ہے، ان کو 99% یہ ویزا مل جاتا ہے اگر ڈاکومنٹس پورے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی ویسے بھی ٹریول ہسٹری تھوڑی بہت ہے، ساؤتھ ایسٹ کنٹریز جو تائی لینڈ، ملیشیا ہو گیا، یو اے ای ہو گیا اور موراکو وغیرہ کسی کنٹری کی ہے ٹریول ہسٹری، ان کو بھی چانس ہے یہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے ڈاکومنٹس بھی پورے کر لیے، آپ نے نارتھ سائپرس کا ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی آن لائن اپوائنٹمنٹ ہے، اس کی ایمبیسی اسلام آباد میں ہے، کسی نے کراچی سے لینا ہے ویزا، لاہور سے، لیکن آنا پڑے گا اسلام آباد میں، ایمبیسی موجود ہے نارتھ سائپرس کی۔ پہلے آپ نے اپوائنٹمنٹ لینا ہے۔ آج کل جو اپوائنٹمنٹ کا ٹائم ملتا ہے 14-15 دن بعد کی اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے۔ تو اپوائنٹمنٹ جب آپ کو مل گیا تو اپوائنٹمنٹ سے ایک دن پہلے یا سیم ڈے میں آپ نے آنا ہے اسلام آباد، اور یہاں پہ نایاب لیب ہے جہاں پہ آپ نے میڈیکل ٹیسٹ کرنا ہے۔ اس ویزا کے لیے یہ ٹیسٹ مسٹ ہے، کیونکہ آپ کو جب اپوائنٹمنٹ آپ نے لے لیا، بالفرض 15 دن بعد کا آپ کا اپوائنٹمنٹ ہے، تو آپ نے وہی اپوائنٹمنٹ لے کے نایاب لیب جانا ہے، آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا، اور وہی جو لیب ہے وہ اتھورائزڈ ہے، وہ انٹری کرتے ہیں اور ایمبیسی کو آگے وہ رپورٹ فارورڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے میڈیکل ٹیسٹ کیا، جو میڈیکل ٹیسٹ کی فیس ہے تقریباً 10,000 اس کی فیس ہے، وہ آپ سے وہ نایاب لیب والے لیں گے۔ پھر آپ نے اگلے دن آپ نے صبح 9 بجے 9:30 بجے پہنچنا ہے اسلام آباد ایمبیسی میں، جو کہ نارتھ سائپرس کی ایمبیسی ہے، وہاں پہ آپ نے فائل سبمٹ کرنا ہے۔ فائل آپ نے سبمٹ کر لیا، وہ دیکھ لیں گے، اگر آپ کے فائل اوکے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو ہم 4-5 گھنٹے بعد کال کریں گے آفٹرنون میں، پھر آپ نے آ کے اپنی فائل کو لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اگر ویزا گرانٹ کرتے ہیں تب بھی آپ کو کال کریں گے، آپ کو پاسپورٹ واپس کر دیں گے ویزا سمیت۔ اگر آپ کو نہیں بھی دیتے ویزا، پھر بھی آپ کو بلا لیں گے، آپ کو پاسپورٹ اور ڈاکومنٹس وہ ریٹرن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فیس وہ نہیں لیتے، فیس بھی وہ واپس کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس ویزا کے حوالے سے ہے، اس کی کنسلٹنسی ہم کر رہے ہیں، اور الحمدللہ نارتھ سائپرس کے جتنے بھی فائل ہم نے تیار کیے ہیں تو موسٹلی، بلکہ زیادہ تر وہ اپروو ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سکسیس ریشو اس میں ہماری کافی ہے نارتھ سائپرس میں۔ ابھی پہلے یہ تھا کہ آپ ویزا لے کے جا سکتے تھے، ابھی اس کے لیے ویزا ترکی کا مسٹ کر دیا، ٹرانزٹ ویزا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اگر ویزا لے لیا نارتھ سائپرس کا، پھر بھی آپ نہیں جا سکتے جب تک آپ ترکی کا ویزا نہیں لیتے۔ اگر کسی کے پاس ترکی کا ملٹیپل ویزا ہے ان کے لیے تو ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو نارتھ سائپرس ویزا لینے کے بعد آپ نے اپلیکیشن دینی ہے اناتولیا میں، جو کہ ویزا اپلیکیشن سینٹر ہے ترکی کی، آپ نے وہاں سے ٹرانزٹ ویزا لینا ہے۔ اس کے لیے جو ڈاکومنٹس ہے وہ آپ نے وہی ویزا، اور آپ نے مطلب بکنگ ایئر لائن کی فلائٹ ریزرویشن آپ نے اس میں لگانی ہے، ایٹ لیسٹ 24 آور آپ نے ٹرانزٹ وہ سٹے رکھنا ہے ترکی میں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ڈبل انٹری ٹرانزٹ ویزا ہوگا۔ یہ اس لیے اب مسٹ کر دیا کہ بالفرض اگر آپ کو وہاں پہ انٹری نہیں ملتی تو آپ کو ترکی واپس بھیج دیا جاتا ہے، آپ کے پاس ترکی کا ٹرانزٹ ویزا ہوتا ہے، وہاں سے پھر آپ واپس آتے ہو۔ یہ اس صورت کے لیے آپ کے لیے یہ مسٹ ہو گیا اب یہ ویزا۔ تو نارتھ سائپرس کا ویزا لینے کے لیے ترکی کا ٹرانزٹ ویزا پھر آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جب آپ کو وہ بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا، آپ نے پھر بکنگ، یہ چیزیں بہت کیئرفلی یہ کرنی ہے چیزیں، تاکہ آپ کو ایئرپورٹ پہ مسئلہ نہ ہو۔ آپ کے پاس کرنسی ہونی چاہیے، آپ کے پاس ٹور پلان ہونا چاہیے ویلڈ، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے پاس سالڈس ہونا چاہیے، آپ سے امیگریشن والے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ ہو کہ میں نے وہاں جا کے کہاں پہ جانا ہے اور کدھر کدھر گھوم کے واپس آنا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ویزا ہے۔ کسی نے ویسے ٹریول ہسٹری کے لیے یہ ملک کرنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کسی نے جا کے سیٹل ہونا ہے تو یہاں پہ بہت اپرچونٹیز ہے، آپ بعد میں وہاں پہ جا کے ویزا لے سکتے ہو، آپ سیٹ ہو سکتے ہو اس کنٹری میں، اور بعد میں آپ لیگل طریقے سے یورپ میں بھی، شینجن کسی اسٹیٹ میں بھی انٹر ہو سکتے ہو، لیکن لیگل طریقے سے اس کی طریقہ کار ہے، پھر وہ وہاں پہ آپ کر سکتے ہو۔
میری یہ ہر ویزا جب میں ویڈیو بناتا ہوں تو اس میں کہتا ہوں کہ کسی بھی کنٹری میں آپ نے اللیگل طریقے سے انٹر نہیں ہونا ہے، کیونکہ ابھی وہ دور نہیں ہے، آپ کا بالکل وہ سارا ٹریول ہسٹری خراب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے جس بھی کنٹری میں جانا ہے وہاں جا کے پھر وہاں سے بھی طریقے ہوتے ہیں، لیگل طریقے سے آپ دوسرے کنٹری میں بھی انٹر ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے یہ ویڈیو تھا، جن بھائیوں نے یہ ویزا لینا ہے ترک سائپرس کا، اس کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اسکائی لینڈ ٹریول اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ۔ اس کے لیے ہم فائل تیار کرتے ہیں آپ کے پروفیشنل طریقے سے، اور سارے ڈاکومنٹیشن اچھی طریقے سے آپ کا فائل تیار کرتے ہیں، پھر آپ نے جا کے سبمٹ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلی ویڈیو تک میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔